دوست ایک دوست سے ملاقات کرتا ہے غریب امیر سے, تو غریب امیر کو کہتا ہے کہ یار ملک بڑا تباہ ہو رہا ہے, یار دیکھ لوگوں کو ایک ایک روٹی نہیں مل رہی, یہاں پر لوگ لڑ رہے ہیں, جھگڑ رہے ہیں, اسٹرائک ہو رہی ہیں, سڑکیں بلاک ہو رہی ہیں, سب چیزیں. جو امیر ہوتا ہے وہ کہتا ہے نہیں یار ملک سب چل رہا ہے, ہر بندے کے پاس گاڑی ہے, ہر بندے کے پاس موبائل ہے, ہر بندہ ترقی کر رہا ہے. تو الگ الگ اس کے رویے ہوتے ہیں. تو جو امیر ہوتا ہے وہ اپنی بڑی سی گاڑی لے کے آتا ہے, غریب کو گاڑی میں بٹھاتا ہے اور اے سی آن کرتا ہے. اب گرمی ختم ہوگی, اسی رستے سے گزرتے ہیں جہاں سے وہ غریب گزرا کرتا تھا. وہاں پر اس نے دیکھا کہ 10 لوگ ایک روٹی کو رڑ رہے ہیں اور وہ ایک دوسرے سے چھین رہے ہیں, لیکن وہ کیا کہتا ہے یار کتنی محبت ہے, ایک کہہ رہا ہے تو لے لے, دوسرا کہہ رہا ہے نہیں تو لے لے. مائنڈ کیا ہو گیا, کنورٹ ہو گیا کہ وہ روٹی پہ رڑ رہے تھے لیکن وہ اسی میں بیٹھا ہے, اس سے اب وہ باہر کا امیج کیا لگ رہا ہے, پازیٹیو لگ رہا ہے کہ سب کچھ کیا ہو گیا, ٹھیک ہو گیا, یار یہ محبت ہے. وہ کہہ رہا ہے تو لے لے, وہ کہہ رہا ہے نہیں تو لے لے. آگے کیا لوگوں نے آگ لگائی ہوئی تھی, وہ ساتھ لوگ کہتے ہیں یار ایک بون فائر کر رہے ہیں, لوگ آگ کے ارد گرد کھیل رہے ہیں. ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے, آپ کے ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے, ہم جس قسم کا آئینہ پہنتے ہیں نا ہمیں ویسی دنیا نظر آنے لگ جاتی ہے. اگر ہم یہ والا آئینہ پہنے تو ہم یہ کہیں گے یار ہر کرایہ دار کے پاس گاڑی ہے, یار ملک تو بڑی ترقی کر رہا ہے. لیکن اگر دوسرا آئینہ پہنے تو ہم کہیں گے یار آدھے سے زیادہ ملک بھوکا سوتا ہے, پتہ نہیں کتنے کے پاس روزگار نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, سب چیزیں. کاروبار کے جو ایتھکس ہیں وہ سمپل سے 3 ہیں جنہیں میں نے اپلائی کیا اپنی زندگی میں, اور 500 روپے کے بینر سے میرے ادارے نے کہ کبھی بھی نا چغل خوری نہیں کرنی اگر کسی بھی کاروبار کو کامیاب کرنا ہے. چغل خوری کیا ہوتا ہے کہ فرنٹ پہ کچھ اور بیک پہ کچھ, منہ میاں مٹھو بن جاتے ہیں کچھ لوگ کاروبار کے اندر, اور بیک اپ پہ وہ اسے کاٹ رہے ہوتے ہیں دل ہی دل میں. جو دل میں بات ہے فرنٹ فیس پہ چاہے اگلے بندے کو کڑوی لگے, اس بات سے پرواہ نہیں کرنی, اسے جا کے بولتے ہیں بھائی تمہاری اس بات میں یہ ڈاؤٹ ہے, یہ چیز کلیئر کر دو. اگر وہ کلیئر کرے انہیں کہو یار یہ پھر بھی کلیئر نہیں ہے اور کلیئر کرو. جب تک آپ کا مائنڈ ایکسیپٹ نہ کرے نا, ایکسیپٹ نہ کریں. اور دوسرا رول, اگر کوئی آپ کا گروپ چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو کبھی اسے تعلق نہ توڑیں. اسے کہیں کہ تم نے قانون کی خلاف ورزی کی تھی, ہم نے یہ رول بنائے تھے 10, تم نے یہ رول توڑا اس لیے ہم نے تمہیں کاروبار سے نکال دیا, لیکن رشتہ داری دوستی نہیں توڑی, ہم نے ناراضگی نہیں ہونی چاہیے. تم نے وہ قانون توڑا اس لیے ہم نے تمہیں یہاں سے کیا کر دیا, آؤٹ کر دیا. اور تیسرا سب سے اہم قانون جو میں اپلائی کرتا ہوں اپنے اداروں کے اندر, جب آپ کو ہلکا سا اشارہ ملے کہ ایک بندہ آپ کو ڈاج کرنے والا ہے, اس اشارے کو سمجھ جانا, اسے دوبارہ موقع نہ دیجیے گا. یہ غلطی کبھی نہ کیجیے کاروبار میں. ایک بار آپ کو اشارہ مل جائے نا کہ یہ بندہ جون سے ہے نا یہ چغل خوری کر رہا ہے, بیک بیٹنگ کر رہا ہے اور یہ ہمیں توڑ رہا ہے, اس بندے کو پہلے ہٹائیں. ود ان دی سیکنڈس نوٹس لیں, نہ پینل بٹھائیں, نہ میٹنگ کریں, نہ یہ نہ وہ, جتنی جلدی ایکشن لے سکتے ہیں آپ اسے لیں, ورنہ وہ آپ کے پورے سسٹم کو توڑ کے رکھ دے گا. جس آرگنائزیشن کے اندر ٹرمینیشن ریشو نہیں ہوتی نا نکالنے والی, یار کچھ نہیں ہوتا پہلی غلطی کی چھوڑ دو یار اگلی باری, وہ کبھی آرگنائزیشن کامیابی نہیں ہو سکتی. ٹرمینیشن ریشو سب سے اوپر رکھیں. اور آپ کا جو بھی جسے آپ نے لیڈر بنایا ہوا ہے, جو بھی آپ ان سے سوال پوچھ سکتے ہیں, آپ کھل کے پوچھیں ان سے سوال, تاکہ آپ کا جو مائنڈ ہے نا وہ کلیئر ہو جائے کسی بھی کاروبار کے بارے میں. بزنس پوائنٹ آف ویو سے میرا یہ ماننا ہے کہ آپ کوئی بھی کاروبار کرتے ہیں تو اس میں جتنی چادر ہے نا اتنے ہی پاؤں پھیلائیں, ٹھیک ہے. لمٹ سے زیادہ ایکسپیکٹیشن کرنا اور لمٹ سے زیادہ بڑھ جانا نقصان کی طرف قدم اٹھانے کا پہلا قدم ہوتا ہے. فار ایگزامپل جب میں نے ادارہ بنانا تھا تو میں نے پتہ کہ یار کرایہ 40,000 50,000 تھا اکیڈمیوں کا جو کرایہ پہ چل سکتی تھی. میں نے کہا 40-50,000 ہر مہینے کا میں کہاں سے دوں گا, بچے تو میرے پاس ہیں نہیں. تو میں نے کہا گھر کے اوپر 2 کمرے ہیں, انہوں نے دیکھے ہیں وہاں پر آ کے, میں نے کہا یہاں پڑھانا شروع کر دیتا ہوں. تو والد صاحب نے کہا یہاں کوئی آئے گا نہیں, آپ کو ایڈورٹائزمنٹ کرنی پڑے گی, کمرشل پہ جاؤ. تو میں نے کہا جس چائنا کی یہ پروورب ہے, جو ادارہ وداؤٹ اینی ایڈورٹائزمنٹ کے چل جاتا ہے نا 1 سال تک, وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا. اگر آپ کا پاکیزہ گارڈن وداؤٹ اینی ایڈورٹائزمنٹ صرف آپ کے ریلیشن سے لنک سے لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ کامیاب ہیں. لیکن اگر آپ پورے ایریا میں بینر لگاتے ہیں اور پھر لوگ آتے ہیں تو آپ کو کہنے کی ڈاؤٹ ہونا چاہیے اپنے پر کہ یار آپ کوالٹی نہیں کر رہے. اگر آپ کوالٹی کریں گے نا تو وداؤٹ, آج تک میں نے 1 روپے کی ایڈورٹائزمنٹ نہیں کی اپنے ادارے کی. اور وہاں جگہ داخلے ہوتے ہیں تو میں چنتا ہوں کہ کسے میں نے داخلہ دینا ہے کسے نہیں دینا. ٹائم لگتا ہے ہر چیز کو, لیکن وہ چیز بنانے کے لیے آپ کو رولس پہ پہلے خود اپلائی کرنا پڑے گا. اگر آپ بھی قانون توڑیں تو اس پنشمنٹ کے آپ بھی ذمہ دار ہیں. پھر یہ نہیں کہ آپ کے لیے قانون کوئی ہو رہا ہے اگلے کے لیے قانون کوئی ہے. میرے ادارے میں ایک قانون تھا کہ پیپروں سے پہلے اتوار والے دن میں 8 گھنٹے کے اندر 9ویں 10ویں کا سارا میتھ سمجھاتا ہوں, پوری کی پوری کتاب. اور میرے ہفتے والے دن بخار تھا اور اگلے دن اتوار کو میں نے یہ کرنا تھا. تو میں نے ابھی ڈائری بک اوپن کی جو 2013 میں نے قانون بنائے تھے. میں نے کہا وقار صاحب اگر یہ قانون آپ توڑتے ہیں نا تو آپ کل سے ہوم اکیڈمی چھوڑ دیں, پھر آپ کی ہوم اکیڈمی پورے پاکستان میں نہیں چل سکتی.
اگر کرنا ہے تو چاہے بخار ہے چاہے جو بھی ہے میڈیسن لے، پھر آپ وہ وہاں پہنچیں، ڈیوٹی پرفارم کریں. جو شخص اپنی ڈیوٹی کو صحیح طریقے سے پرفارم کر سکتا ہے، فار ایگزامپل ایک شخص دکان کھولتا ہے یا پھر آفس میں بیٹھتا ہے، اب وہ کہتا ہے کہ میرا آفس ہے میں 8 گھنٹے بھی نہیں بیٹھوں گا، ٹھیک ہے، جس کی ڈیوٹی وہاں پہ لگائی گئی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ چیز چلی. آپ کے پاس کوئی کسٹمر آئے یا نہ آئے، مہینہ ہو 2 مہینہ ہو، آپ مقررہ وقت پہ بیٹھیں، مقررہ وقت پہ اٹھ جائیں. آپ یقین مانیے آپ کا ادارہ چلنا شروع ہو جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی آپ کو ناکام نہیں ہوتے گا. لیکن اگر آپ اپنے وقت کے ساتھ دھوکہ کریں گے کہ نہیں یار 10 چھٹیاں کر لیتے ہیں، وہ یار اپنے ہی کام ہے 12 چھٹیاں کریں، پھر آپ نہیں. جس دن آپ نے اپنے ادارے میں اپنے کام میں اپنے آپ کو ملازم سمجھا نا، آپ کام میں، جس دن آپ نے سوچا آپ مالک ہیں، آپ ناکام ہو جائیں گے. مالک کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. جو ملازم ہے نا اسے پتہ ہوتا ہے کہ یار محنت کروں گا تو ملازمت ملے گی. بغیر محنت کے کسی ملازمت ملتی ہے؟ کسی کو بھی نہیں ملتی ملازمت. تو آپ کا جو سسٹم ماشاء اللہ لے کے چل رہے ہیں، یہ پاکیزہ گارڈن کا، یہ سب چیزوں کا، آپ 10 کا جو چل رہا ہے، اس میں نا نیت کا سب سے بڑا کردار ہے جو سر نے بتایا. آپ کوئی بھی کام کریں آپ کی نیت صحیح ہونی چاہیے. اگر آپ کی نیت صحیح ہے نا تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ برکت پیدا کر دیتا ہے. لیکن اگر آپ میں 110% اس میں نیت آپ کی یہی ہے کہ جو سے نہیں جی میرا مقصد سارا پیسہ ہی ہے، کسی کی فلاح بہبود نہیں ہے، کسی کی مدد کرنا نہیں ہے، کسی کے لیے کچھ نہیں کرنا، تو پھر وہ اس میں نہ تو برکت رہتی ہے نہ کوئی چیز. پیسہ کبھی بھی انسان کو خوش نہیں کر سکتا، کبھی بھی انسان کو. میں پیسے کیوں نہیں لیتا اور ایونٹس کے یا ادھر ادھر کے سب چیزوں کے؟ کیونکہ میں سونے کی روٹی کھا نہیں سکتا. آپ یہ کہہ دیں میں سونے کی روٹی کھا سکتا ہوں، میں آج 2 کروڑ پہ لینا شروع کر دوں گا. جب کھانی میں نے گندم کی روٹی ہے اور میرے 30 دن کا خرچہ 10,000 سے اوپر نہیں جاتا اور نہ میں کبھی لے کے گیا ہوں آج تک، تو پھر میں کیوں اس خرچے کو وہاں تک لے کے جاؤں؟ کیوں روٹیاں 3-4 کھا جوں اور زیادہ؟ بیمار تو میں نہیں ہونا. آپ اپنی ڈائٹ کو، اپنی ان چیزوں کو برقرار، جب اپنے گھر کے خرچوں کو جب آپ برقرار رکھیں گے نا، آپ کے پروفٹ ہو رہا ہے لیکن گھر کے خرچے اتنے مت بڑھا لیں کہ جب وہ پروفٹ ایک دم ڈاؤن آئے نا تو آپ کو تو ٹینشن ہوگی، لیکن آپ کے گھر والوں کو بری عادت پڑ جائے گی. پاپا ہم نے تو باہر سے کھانا کھانا ہے، پاپا ہم نے 6,000 کے کھانا کھانا ہے. پھر انہیں کیسے روکیں گے آپ؟ انہیں نہیں روک پائیں گے آپ. تو آپ جب پروفٹ کی طرف جائیں، ابھی آپ لوگ ماشاء اللہ جس طرح جا رہے ہیں لاکھوں کی طرف، کروڑوں کی طرف، تو اپنے گھر والوں کو یہ روشنیاں نہ دکھائیں، ان سے چھپا کے رکھیں آپ.